اگر ہماری مائیں بہنیں، ہمارے بچے، ہمارے بزرگ وہ کاٹے جا رہے ہیں، لیکن آج کا مسلمان، آج کا مومن اتنا بزدل ہو گیا ہے کہ وہ اسرائیل کے سامنے آ کے بات بھی نہیں کر رہا، بلکہ ہمارے تو چیف کو بھی یہ توفیق نہ ہو سکی، وہ امریکہ میں جا کے بھی تحفے تحائف کو وصول کر رہا ہے، لیکن وہ ان کے سامنے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ بات بھی نہیں کہہ سکا کہ میاں یہ ہمارے بھائی لگتے ہیں، ہمارا اور ان کا کلمے کا رشتہ ہے، خبردار کچھ اور ہو سکے تو ہم برداشت کر لیں گے، لیکن اپنے بھائیوں کے ساتھ ہم زیادتی برداشت نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ حضور سے پوچھا گیا یا سنا کیا مومن بزدل ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں، مومن بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی کبھار وہ بزدلی بھی دکھا دے۔ پھر عرض کیا گیا یا رسول اللہ کیا مومن بخیل ہوتا ہے، کنجوس ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، مومن سخی ہوتا ہے، مومن بانٹنے والا ہوتا ہے، مومن کا مزاج ہوتا ہے، وہ صرف کھانے والا نہیں ہوتا، مومن کھلانے والا بھی ہوتا ہے۔ تو فرمایا مومن بخیل نہیں ہوتا، مومن سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی کبھار وہ کنجوسی سے کام لے جائے، کبھی کبھار وہ بخل کر لے۔ پھر عرض کیا گیا یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹا ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، مومن کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھے، آج جھوٹ ہمارے اندر سراج کر چکا ہے، اور آج اس قدر ہم جھوٹ بولنے کے عادی ہو گئے ہیں کہ ہم بات بات پہ جھوٹ بولتے ہیں، اور سچ بولنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے، اور جب سچ بولے تو ہمیں عجیب لگتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ مومن جو ہے وہ کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جو اہل حق ہیں، جو کامیاب ہیں، جو نفع والے ہیں، جو نقصان سے بچتے ہیں، وہ کون ہیں؟ فرمایا وہ سچ بھی بولتے ہیں اور سچ بات کی آگے وہ وصیت بھی کرتے ہیں۔ دیکھو ہم نقشبندی ہیں، اور ہمارے جو تاجدار ہیں ان کو تو لقب ہی اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کہا، اس لیے کوئی اور جھوٹ بولے یا بولے، لیکن ہمارا جو روحانی فیض آ رہا ہے تو وہ تاجدار صداقت سے آ رہا ہے۔ تو اس لیے کہ ہمیں جو جاگ لگی ہے تو ہمیں تو اس مرشد سے جاگ لگی ہے جس کا پورا امتیاز ہی یہ ہے کہ وہ سب سے بڑے اس امت کے صدیق کی طرح، بلکہ یہ لقب جب ان کو ملا صدیق کا، تو روایات میں آتا ہے کہ جب حضور معراج سے پلٹ کر آئے تو معراج سے واپس آئے تو حضور نے یہ بتایا کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا ہوں اور ساری معراج کی کہانی سنائی، اور میں رب کے رحیم قدس میں پہنچا اور اپنی ان آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کر کے آیا۔ تو جب یہ اعلان کیا تو ابو جہل نے جب یہ سنا تو اس نے کہا کہ ایک بات آ گئی ہے، اب اس کو میں گلی گلی رسوا کروں گا، نعوذ باللہ اس کو لوگوں کے سامنے بدنام کروں گا۔ اب وہ لوگوں کو یہ باتیں کرتا کرتا بالآخر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس پہنچا، اور آگے کہتا ہے اگر کوئی بندہ کہے کہ میں رات کے مختصر سے اسے کنڈی ہلتی رہی، پانی چلتا رہا، بستر گرم رہا، میں مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچا، پھر وہاں سے لامکان تک پہنچا، رب کا دیدار کیا اور پلٹ کر بھی آ گیا، تو کیا بتاؤ کہ اس بات کو تم مانو گے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا بھی میں کیا مانوں گا، کوئی بھی صاحب عقل جو ہے اس بات کو نہیں مانے گا۔ جب ابو جہل نے دیکھا کہ لوہا تو گرم ہو گیا ہے، اب اس نے چوٹ لگانا چاہی، اس نے کہا کہ یہ اعلان اور یہ دعویٰ تیرا یار ہی کرتا ہے، اب بتا اس کے بارے کیا کرتا ہے۔ اب سوچ یہ تھی کہ کہیں گے کہ میں تو پہلے کہہ چکا ہوں کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے، لیکن جب یہ کہا کہ بتا تیرا یار کہتا ہے تو مسکرا پڑے، فرمایا اگر وہ کہتے ہیں تو پھر میں خود ان کی تصدیق کرتا ہوں، تو یہ کہتا ہے وہ اس سے بھی آگے کی بات کہتے ہیں تو میں ابو بکر اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں۔ لذالک سمی الصدیق، جب حضرت ابو بکر نے حضور کے واقعہ معراج کی تصدیق کی تو روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابو بکر کو ہم نے صدیق بنا دیا، اس دن سے آپ کا نام جو ہے وہ صدیق رکھا گیا۔ تو وہی حضور نے فرمایا کہ جو مومن ہوتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہوتا۔ دیکھو ہم نے بڑی تقریریں بھی کر دی، بڑے باز بھی سنا لیے، لیکن یار کم از کم
میں اور آپ آج کی محفل میں یہ بات تو طے کر لیں اور یہ بات ہم طے کر کے یہاں سے اٹھیں کہ کم از کم نمازیں بھی پڑھیں گے، باقی بھی معاملات کریں گے، لیکن جو کم از کم ہے آج کے بعد ہم جھوٹ ہے، آج کے بعد جھوٹ ہے نہیں بولیں گے، تو جھوٹ کو اپنی زندگی سے نکال دو۔ میرے حضور نے فرمایا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے اور جو رحمت کے فرشتے ہیں وہ اس سے دور ہٹ جاتے ہیں، اور فرمایا میلوں دور چلے جاتے ہیں۔ جب وہ دوسرا جھوٹ بولتا ہے تو وہ اور دور چلے جاتے ہیں۔ تو ایمان سے بتاؤ جس کی زندگی میں جھوٹ کے سوا ہوئی کوئی نہ، ٹھیک ہے، بات بات پہ جھوٹ بولتا ہو، تو جب رحمت کے فرشتے ہی اتنا دور چلے جائیں گے تو پھر رحمت ہمارے اوپر کیسے برسے گی؟ تو اس لیے فرمایا وہ لوگ کامیاب ہوئے، بامراد ہوئے، اور نفع والے وہ لوگ ہیں نقصان سے بچ جاتے ہیں جو خود بھی سچ بولتے ہیں اور سچ بات کی آگے وصیت اور آگے تنقید بھی کرتے ہیں۔ مختصر کرتا ہوں، دوسرا قول اس حق سے مراد، فرمایا اس سے مراد دین ہے۔ کہا وتواصوا بالحق، وہ حق بات کی وصیت کرتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ دین کی وصیت کرتے ہیں، خود بھی دین پہ عمل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی دین پر چلنے کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ آ جاؤ دین کی طرف آ جاؤ، دین میں ہی عزت ہے، دین میں ہی عظمت ہے، دین میں ہی سر بلندی ہے، دین میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں جہاں کی کامیابی جو ہے وہ رکھی ہے۔ تو آئیے میں اور آپ عہد کریں کہ ہم جو زندگی گزاریں گے تو دین کے سانچے میں ڈھل کر زندگی گزاریں گے، جو دین کے تقاضے ہیں، جو دین کے احکامات ہیں، ان کو ہم بخوشی تسلیم کریں گے، اور ہم حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دل و جان سے قبول بھی کرتے ہیں اور اس کو پسند بھی کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی عظمت اور عزت رکھی ہے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے۔ اس دین کو چھوڑ کر ہم اور ذلیل ہو جائیں گے، اس دین کو چھوڑ کر اور ہم خائب و خاسر ہو جائیں گے۔ اور اگر عزت چاہتے ہو، عظمت چاہتے ہو، تو اس دین کو اپنا لو۔ یہ دین عزت والا دین ہے، یہ دین عظمت والا دین ہے، اور جو اس دین کو اپنا لیتا ہے تو یہ دین اس کو بھی عزتیں اور عظمتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر ایک بادشاہ ہوا ہے، بڑا نیکوکار بادشاہ تھا۔ اس کے زمانے میں ایک بہروپیہ تھا، تو کہتے ہیں کہ وہ ایک دن بادشاہ کے پاس آیا اور اس نے آ کے کہا کہ میں بہروپیہ ہوں، اگر میں روپ بدل کر آؤں اور تم مجھے پہچان نہ سکو پھر بتاؤ میں انعام کا حقدار ہوں۔ اورنگزیب عالمگیر نے کہا ہاں بالکل بھی، اگر تو آئے اور میں تجھے نہ پہچان سکوں تو یقیناً تو انعام کا حقدار ہے، تجھے انعام دیا جائے گا، لیکن یاد رکھ تو جس روپ میں بھی آئے گا، جس رنگ ڈھنگ میں بھی آئے گا تو میں تجھے پہچان لوں گا۔ خیر بات لمبی ہے، اختصار کرتا ہوں۔ وہ روپ بدل کے آیا تو 3 بار، ایک بار بادشاہ کو فوجی درکار تھے، ان کی بھرتیاں کرنی تھی، بادشاہ نے اعلان کیا تو وہ روپ رنگ دھار کے فوجیوں والا، تو وہ آ گیا، لائن میں آ کے کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ جب ان کو چیک کر رہا تھا، سارے کو جو لائن میں لگے ہوئے تھے، جو بھرتی ہونے آئے تھے، تو ایک ایک کر کو پاس کر رہا تھا۔ جب یہ بہروپیہ آیا تو بادشاہ نے اپنی جیب سے چند سکے نکالے، اس کے ہاتھ پہ رکھے، کہا یہ تیرا آنے جانے کا کرایہ ہے، میں جان گیا ہوں، پہچان گیا ہوں، تو وہی بہروپیہ ہے۔ تو 2-3 بار ایسا ہوا لیکن پہچان لیا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ بادشاہ کسی جنگی محاذ میں لڑنے کے لیے جا رہا تھا، فوج بھی ساتھ ہے، ایک پہاڑ کے پاس سے گزرنے لگا تو دیکھا کہ لوگوں کا بڑا ہجوم ہے اور پہاڑ کے اوپر لوگ شوق سے چڑھ رہے ہیں، ایک رش لگا ہوا ہے لوگوں کا۔ تو اس نے پوچھا کہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا کہ پہاڑ کی چٹان پہ، چوٹی پہ ایک اللہ والا رہتا ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ بڑا مستجاب الدعوات ہے، جو بھی دعا کرے اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اس زمانے کے جو بادشاہ تھے وہ اللہ والوں سے نفرت نہیں کیا کرتے تھے، اللہ والوں سے محبت اور پیار کیا کرتے تھے، اللہ والوں کی خدمت کیا کرتے تھے اور اللہ والوں سے دعائیں دیا کرتے تھے۔ تو اورنگزیب عالمگیر نے کہا اس کو حرج نہیں، میں بھی ان سے دعا کروا لیتا ہوں، ایک سخت محاذ ہے جبھی اس پہ میں جا رہا ہوں، تو سخت قوم ہے جس سے لڑنے جا رہے ہیں، چلو دعا کروانے میں حرج نہیں ہے، اللہ ہو سکتا ہے اس بزرگ کی دعا کا صدقہ مجھے فتح دے دے۔ خیر بادشاہ جب وہاں پہنچا، وہاں دیکھا سفید رنگ کی گاڑی ہے اور سر کے اوپر امامہ سجایا ہے، سنت کا جامہ پہن کر
ایک بادشاہ بزرگ آدمی بیٹھا ہوا ہے، تو یہ جب گیا تو اس نے کہا حضرت میں بھی دعا کروانے آیا ہوں، میں اس علاقے کا حاکم بادشاہ ہوں، ایک جنگی محاذ پر لڑنے جا رہا ہوں، تو آپ دعا کریں گا مجھے فتح عطا کریں۔ اس نے ہاتھ اٹھائے، دعا کے بعد جب ہاتھ منہ پہ پھیرے تو بادشاہ جب اٹھ کے واپس آنے لگا تو اس بزرگ نے بلا لیا، اس نے کہا واپس آ جا، آج تو میرا دعا چل گیا۔ بادشاہ حیران ہو گیا، اس نے کہا کون ہے تو؟ کہا میں وہی بہروپیہ۔ وہ حیران ہو گیا کہ کوئی اس رنگ میں بھی آ کے روپ بدل کے دھوکہ دے سکتا ہے۔ خیر بادشاہ نے کہا بھی واقعی اپنے نام کا حقدار ہے، بتا کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا جو تیرے سر پہ تاج ہے اس میں ہیرے جواہرات ہیں اور میں انہی کا ہی طالب تھا، تو یہ مجھے عطا کر دے۔ بادشاہ نے سر سے تاج اتارا اور اس کو دے دیا اور ساتھ کہا یہ وہ اب میں سفر پہ تھا اور اتنا ہی میسر تھا تجھے دیتا ہوں، جب میں پلٹ کر آؤں گا تو پھر اپنی خوشی سے بھی کچھ تجھے دینا چاہوں گا۔ یہ کہہ کے بادشاہ جب واپس ہونے لگا تو اس بہروپیے نے وہ تاج دوبارہ بادشاہ کو دے دیا، کہا یہ مجھے نہیں چاہیے، یہ تو دے جا۔ کہا اس تاج کی خاطر ہی ہیروں کی خاطر تو نے در در کی خاک چھینی ہے، اتنی مشکلات میں پڑا رہا اور رنگ روپ بدل بدل کر میرے پاس یہ انعام لینے کے لیے تو نے اتنی محنت کی ہے، اب جب تو منزل پہ پہنچا تو کہتا مجھے یہ تاج چاہیے تھی، واپس لے جا۔ اس نے کہا نہیں مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے جو چاہیے تھا وہ مل گیا ہے۔ کہا کیا ملا ہے مجھے؟ اس نے کہا مجھے جو ملنا تھا وہ مل گیا ہے، یہ تاج تو شاید نہیں۔ کہا مجھے بھی بتا ملا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے حقیقت کی سمجھ آ گئی ہے۔ کہا مجھے بھی تو سمجھا۔ وہ بہروپیہ کہنے لگا چند دنوں کے لیے دین کا لبادہ اڑا تھا، داڑھی رکھی ہے، سر پہ امامہ سجایا ہے، سنت کا جامہ پہنایا ہے، یہ فقط تیرے سامنے اور تجھ سے انعام حاصل کرنے کے لیے میں نے عارضی طور پہ دین کا لبادہ اڑا تھا، دین کا رنگ اپنے اوپر چڑھایا تھا۔ تو مجھے سمجھ آ گئی کہ چند روز کے لیے اگر میں نے دین کا رنگ اپنے اوپر چڑھایا ہے تو آدمی وقت کا تاج میرے قدموں میں آ گیا ہے، اگر میں حقیقی طور پہ دین کا غلام بن جاؤں اللہ کتنا نواز دے گا، اللہ کتنا نواز دے گا، کتنا کچھ مجھے عطا فرما دے گا۔ تو یاد رکھیے گا دین کو چھوڑ کر ہم کسی بھی کام کے نہیں ہیں، دین میں ہی سر بلندی ہے، دین میں ہی عظمت ہے، دین میں ہی عزت ہے۔ تو وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، وہ لوگ بامراد ہوئے، کامیاب ہوئے جو حق کی وصیت کرتے ہیں، یعنی دین کی تبلیغ کرتے ہیں اور دین کی اشاعت کرتے ہیں اور خود بھی دین پر عمل پیرا ہے اور لوگوں کو بھی دین کا رستہ بتاتے ہیں اور دین کا رستہ دکھاتے ہیں۔ تو آخری قول اور میری گفتگو ختم۔ ایک حق سے مراد قول یہ ہے، علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، فرمایا وہ بامراد ہوا، کامیاب ہوا، ہر نقصان سے بچ گیا۔ کون؟ فرمایا وہ حق کی وصیت کرتا ہے، یعنی قرآن کی جو وصیت کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا قرآن پڑھنے والا اور قرآن کا پیغام عام کرنے والا اور قرآن کی نوکری کرنے والا جو ہوتا ہے، حضور نے فرمایا اللہ اس کی دنیا بھی بہتر فرما دیتا ہے، اللہ اس کی آخرت بھی بہتر فرما دیتا ہے۔ تو قرآن کی نوکری کر کے کبھی دیکھیں، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے حضور نے فرمایا کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے مانگ کر لیتے ہیں، رب سے مانگ کر لیتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جنہیں مانگنے کا موقع نہیں ملتا، وہ دین کا کام کرتے رہتے ہیں، قرآن پڑھتے رہتے ہیں، قرآن پڑھاتے رہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جو رب سے مانگ کر لیتے ہیں، قرآن کی خدمت کرنے والوں کو بن مانگے اللہ تعالیٰ ان سے 2 گنا زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ بھئی میں آپ سے پوچھوں کہ اس زمانے میں بہتر بندہ کون ہے؟ آپ مجھ سے پوچھیں کہ بتائیں اس زمانے میں بہتر بندہ کون ہے، تو شاید میں آپ سے سوال کروں تو آپ کہیں گے جس کی 2-3 لاکھ تنخواہ وہ بہتر ہے، یا مجھ سے پوچھے تو میں کہوں کہ فلاں بندہ بہتر ہے۔ لیکن آئیے اپنے آقا سے پوچھیے یا رسول اللہ بہترین آدمی کون ہے، بہترین شخص کون ہے؟ تو میرے حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا بھی ہے، قرآن آگے پڑھاتا بھی ہے۔ تو یاد رکھیے گا قرآن کی وصیت کرنا، قرآن پڑھنا اور قرآن کی تلقین کرنا
قرآن کے ساتھ جڑ جانا اور لوگوں کو قرآن کے ساتھ جوڑ دینا، یہ وہ نوکری ہے، یہ وہ عمل ہے کہ اس عمل کا جو عمل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب بامراد فرماتا ہے، اور اللہ ہر خسارے سے اس کو بچا دیتا ہے، اس کی دنیا بھی بہتر ہو جاتی ہے، اس کی آخرت بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ میں جہاں پہلے خطابت کرتا تھا تو ساتھ ساتھ امامت بھی تھی، تو مجھے بڑی بات یاد ہے کہ فجر کی نماز کے بعد میں وہ کلاس لیتا تھا، تو کلاس کے بعد ترجمے کی کلاس کے بعد میں وہاں مصلی پہ بیٹھا تھا، تو ایک ہمارے بابا جی نے پہلے وہ سبق پڑھتے، بعد میں وہ قرآن لے کے شام میں آتا قرآن کی تلاوت کرتے رہتے، تو میرے نوازی تھے وہ، خیر جب اشراق ہوتی تو اس کے بعد وہ صلاۃ الاشراق پڑھ کے پھر وہ گھر جاتے، تو ایک دن وہ اپنے معمول کے مطابق قرآن پڑھ رہے تھے، تو شاید کہیں انہیں جانا ہوگا، تو ان کا بیٹا آیا، وہ جوتیوں والی جگہ پہ کھڑا ہو کے کہنے لگا ابا جی آ جاؤ، دیر ہو رہی ہے، ناشتہ تیار ہے۔ تو میں مصلی پہ بیٹھا یہ معاملہ دیکھ رہا تھا، مجھے آج تک وہ لہجہ اس کا یاد ہے، تو بچے نے آ کے کہا ابا جی ناشتہ تیار ہے، جلدی آ جاؤ۔ تو اس نے کہا بیٹا جاؤ تم ناشتہ کرو، میں یہاں ناشتے تو کر رہا ہوں۔ تو کہا ابا جی ناشتہ تو گھر پڑا ہوا ہے۔ فرمایا وہ جو گھر پڑا ہے وہ جسم کا ناشتہ ہے، اور یہ جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں یہ اپنی روح کو ناشتہ کر رہا ہوں، اس کو ناشتہ کروا رہا ہوں، اپنی روح کو ناشتہ کروا رہا ہوں۔ تو دیکھو چھوٹے سے بچے سے بھی پوچھیں گے نا کھانے کے اوقات، تو آپ کو بتائے گا اتنے بجے ہم ناشتہ کرتے ہیں، اتنے بجے دوپہر کا کھانا ہوتا ہے، اتنے بجے شام کا کھانا ہوتا ہے۔ لیکن یار جس طرح جسم کے کھانے کے تم نے ٹائم ٹیبل بنا رکھے ہیں، کاش کے جو روح کی غذا ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، تلاوت قرآن ہے، تو کاش کہ ہم نے اپنی روح کو بھی ناشتہ کروایا ہوتا، تو پھر روح کا یہ حال نہ ہوتا جو آج ہماری روحوں کا حال ہو چکا ہے۔ بلکہ قرآن کی تلاوت تو سبحان اللہ، میں کہا کرتا ہوں دیکھو کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو صرف بچوں کے پڑھنے کے قابل ہوتی ہیں، سنجیدہ لوگ ان کو نہیں پڑھتے، اس لیے کہ ان میں وہ بڑوں کی سنجیدگی نہیں ہوتی، اور کچھ کتابیں وہ ہوتی ہیں جو بڑوں کے پڑھنے کے قابل ہوتی ہیں، وہ بچے نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ بچہ اگر اس کو کھول کے پڑھے گا تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اب ایک مثال کے طور پہ ایم اے لیول کی کتاب ہے، تو جو 7 سال کا بچہ وہ تو نہیں اس کتاب کو پڑھے گا، وہ کہے گا مجھے کیا پتا اس میں لکھا کیا ہوا ہے۔ اور ایک کتاب ہے بچوں کی الف نار بے بکری، ایک بندہ جو ایم اے کا اسٹوڈنٹ ہے، پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ ہے، ایم فل کر رہا ہے، وہ کبھی وہ کہتا وہ کتاب نہیں پڑھے گا جو الف انار اور بے بکری والی کتاب ہے۔ کیوں؟ اس لیے وہ کہے گا یہ بچوں کی